بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، گزشتہ چند روز سے ملک کے حالات کچھ ایسے کشیدہ ہوئے کہ ملک کی آج بڑی بڑی مارکیٹس بھی وہ بند رہیں، جبکہ حکومت اور کل عدم ٹی ایل پی کا مقصد ایک طریقہ کار ہے، جبکہ مختلف ہے ان کا طریقہ کار، مقصد ایک ہی ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کے دوران یہ کہا، انہوں نے کہا جو مقصد ہے ٹی ایل پی کا اور حکومت کا وہ ایک ہی ہے، مگر طریقہ کار مختلف ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ اپنے ہی ملک میں توڑ پھوڑ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کے علاوہ دنیا میں 50 مسلم ممالک ہیں مگر کہیں بھی ایسا نہیں ہو رہا کہ ان کے سفیر کو واپس بھیج دیا جائے، جبکہ ٹی ایل پی کا یہ مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو واپس بھیجا جائے۔ دوسری جانب فرانس کے سفیر کو واپس بھیجا تو کوئی دوسرا یورپی ملک ایسا ہی کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے خطاب، انہوں نے کہا کہ سفیر کو واپس بھیجنے سے فرانس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جبکہ ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ خیر، اور بھی بہت سی انہوں نے باتیں کی۔ انہوں نے اس یعنی کہ جو قوم کا خطاب تھا ان کا خاص طور پر تھا گزشتہ دنوں جو حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے، اور انہوں نے جو نون لیگ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اسی بیان میں۔ خیر، اس کا کیا ربط بنتا ہے کیا نہیں بنتا، اسی سے آج گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور دانشور کالم نگار تجزیہ کار سجاد میر صاحب، انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سجاد میر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سجاد میر صاحب، سب سے پہلے تو بہت افسوسناک صورتحال چل رہی ہے، ملک میں کشیدہ صورتحال چل رہی ہے، جس میں وزیر اعظم صاحب نے بھی بتایا کہ 800 اہلکار جو زخمی ہو گئے، 4 انہوں نے بتایا کہ جو شہید ہو گئے، اور کچھ گاڑیاں ہیں 40 کے قریب گاڑیاں ہیں وہ یعنی کہ جلا دی گئی ہیں، توڑ پھوڑ کی گئی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ حکومت نے جو ٹی ایل پی کے معاملہ ہے اس میں کیا کوئی جلد بازی سے کام نہیں لیا کیا؟ دیکھیں، ایک طرف تو آپ پابندی لگاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ پہ ریفرنس پیش کریں گے اور اس کو بین کر دیں گے، دونوں طرح کی کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کہتے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، رات 3 بجے بھی ہوئے تھے، صبح سحری کے وقت ہوئے تھے، پھر آج ہوں گے اور جاری رہیں گے۔ یہ کیا جس جماعت پر آپ بین کرتے ہیں اور اس پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، اس پر پھر آپ مذاکرات کس بات پہ کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ میں نے ایم کیو ایم بنتے دیکھی ہے، میں دوبارہ دوہرا بھی کہتا ہوں، اور جس طرح اس کو بنایا گیا اس کے پیچھے جو فلسفہ کار فرما تھا اس کو بھی دیکھا ہے اور سمجھا ہے۔ یہی کہا گیا کہ سندھ کے اندر چونکہ قوم پرست سندھی بہت بڑھ گئے ہیں، جی ایم سید زندہ تھے اس وقت اور ان لوگوں کا بڑا زور تھا، جی ایم سید کو بھی پیشکش کی گئی تھی 300 نوکریوں کی کہ وہ اپنے بندوں کو دیں، یعنی کہ اس طرح کی اپیزمنٹ کی پالیسی ضیاء الحق نے اختیار کی تھی، اور دوسری طرف ایم کیو ایم کھڑی کی گئی۔ ایم کیو ایم کے جو لیڈر تھے الطاف حسین وہ بھی چنے گئے، کیونکہ لیڈرشپ اس وقت 3-4 تھی۔ وسیم اظہر ندوی کے بارے میں ایک رائے تھی کہ ان کو بنایا جائے، اور 2-3 لوگوں کے بارے میں رائے تھی کہ ان کو بنایا جائے، لیکن بہرحال آخر میں ریاست نے کہہ دیجیے یا اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کیا کہ اس کام کے لیے الطاف حسین بہت موزوں رہیں گے۔ ان کو گویا بہت پالا پوسا آگے کیا گیا، اور چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد، چند سال کے بعد یہ کھل گیا کہ وہ ڈبل کراس کر رہے ہیں۔ صحیح، صرف ایک طرف وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیے ہوئے ہیں، دوسری طرف بھارت کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہیں، ان کی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ رابطے ہیں۔ جب یہ بات آئی تو پھر ساری اسٹیبلشمنٹ نے چاہا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور کارروائی اس لیے کی گئی کہ ملٹری ایکشن کے نام پر اور کارروائی کے نام پر کہ سندھ کے اندر ان زمانے میں ڈاکو جو تھے چھائے ہوئے تھے، شاہراہوں پر ان کا قبضہ تھا، وہ لوگوں کو پکڑ لیتے تھے اور تاوان لیے بغیر چھوڑتے نہیں تھے۔ تو یہ کہہ کے کہ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن شروع کیا جا رہا ہے، آغاز انٹیریئر سے کیا گیا، پھر اسے کنورٹ کر کے کراچی لایا گیا، جس پر ظاہر ہے کہ کراچی کی آبادی کو ایک خاص تحفظات پیدا ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ آپ آپریشن تو سندھ میں کر رہے تھے، ہم بیچ میں کہاں آ گئے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، کس طرح پہ ان کو آگے کیا گیا، پیچھے کیا گیا، ان کو ڈیل کی گئی، سپرنٹر گروپ نے بنے دیے گئے، پھر ایک تنظیم ان کے خلاف بنائی گئی۔ لیکن یہ سارا جو طریقہ پچھلے 30 سال سے چلتا آ رہا ہے، یہ بتاتا ہے کہ جب ہمارے ادارے اس طرح کے کام کرتے ہیں تو اس کے نتائج کبھی اچھے نہیں نکلا کرتے۔ یہی صورتحال تو ہو رہی ہے۔ آپ کیا لگ رہا ہے کہ کیا پھر حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی؟ نہیں، حکومت کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے گی۔ اب انہوں نے یہ تنظیم جب بنی تھی، فیض آباد کا دھرنا تھا، وہ دھرنا ختم ہو کے نہیں جا رہا تھا، حتیٰ کہ اس دھرنے کو ختم کرنے کے لیے بعد میں پیسے بھی بانٹے گئے لوگوں کو گھروں میں جانے کے لیے، تصویریں بھی چھپی، اور بہت ایک وہ ساری کاروائی دیکھے لوگوں زبانی یاد ہے اس وقت۔ ایم کیو ایم کی تو میں پرانی بات کر رہا ہوں، یہ بالکل کل کی بات ہے، ان کو سب زبانی یاد ہے۔ اور اس کے نتیجے کے طور پر جب وہاں
लोगों के दिलों में एक तरह का जोश और वलवला पैदा हो जाता है, फिर वो लोग काबू में नहीं रहते। सही। ये लोग इश्क रसूल के नाम पर आगे आए, बड़े फैले, इनको हमारे इदारों ने पाला पोसा तो नहीं मैं कहता, कुछ शायद ये भी नहीं कहता, ये इनकी हमायत की। ये इलेक्शन में खड़े हुए, बाई इलेक्शन में हाफिज सईद साहब, जिनकी हुब्बुल वतनी पे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने उनके साथ कम नहीं किया, लेकिन वो आज ही पाकिस्तान से वफादारी का दम भरते हैं। हाफिज सईद साहब के मुकाबले में ये भी खड़े हुए। हाफिज सईद साहब को शायद 5000 वोट मिले, इनको 7000 वोट मिले। वो एजाज सादिक वाला बाई इलेक्शन था। पता चला कि ये कुव्वत है मुल्क के अंदर, ये कहीं भी नशिस्तें गायब कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं और नतीजे के तौर पर एक मसाइल पैदा कर सकते हैं। अब ऐसी सूरत में जब इनको रजिस्टर किया गया, किन बातों पर रजिस्टर किया गया, ये बात भी गौर तलब है। क्या वो रजिस्टर होने के काबिल थी? किस तरह कोई एक बंदा आया, दुबई से आया, फंड जमा कराए, और ये एक सारी कहानी है देखने वाली। इन्हें तहफ्फुज़ हासिल था हमारी एस्टेब्लिशमेंट का। अब एस्टेब्लिशमेंट समझ गई है ये तुम गले पड़ गए। तो ये जैसे कि नूरुल हक कादरी ने कहा है कि ये हुकूमत से ज्यादा, हुकूमत से पहले रियासत का, बस समझ लीजिए कि फैसला कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। अब लोग कहते हैं कि बाहर से आया कि भाई इनको काबू करो, हमारी हुकूमत कहती है नहीं, फैसला हमने किया है। और करने के बाद अब आप बैठे हुए उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा माजिद कर रहे हैं, लेकिन ये यकीन कहूंगा कि आप उनसे बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के नतीजे के तौर पर क्या नशा पैदा होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, तीसरा दौर तो होने जा रहा है, यानी कि आप बता रहे हैं कि शेख रशीद साहब भी पहुंच चुके हैं, नूरुल हक कादरी साहब भी लाहौर पहुंच चुके हैं। आप देखते हैं क्या समझ नहीं लग रही कि शराइत उनकी भी उधर ही खड़ी हुई हैं। और इस वक्त हमें बल्कि ज्वाइन किया सजाद मीर साहब, इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया, लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं, फिर मैं आपकी भी राय लेता हूँ। जी इफ्तिखार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इफ्तिखार, मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये जो तहरीक लब्बैक है ये कैसे पैदा हुई थी और अब कैसे इसने ताकत पकड़ी और कैसे ये कुव्वत बन के उभरी है और हम इसको कैसे डील कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, पहले बात यह है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि नवंबर ने जो वायदा दिया जिन लोगों ने, उनके पास क्या अथॉरिटी थी। पहली बात तो ये है, इतना बड़ा वायदा करना जिसमें एक फॉरेन अफेयर्स का भी तस्करा है इस हवाले से कि एक मुल्क के सफीर को पाकिस्तान से बाहर भेजना है, निकालना है उनको, इसके पास अथॉरिटी थी। ठीक है, एक बात आपने वायदा कर लिया नवंबर में, फिर आप उनको तारीखें देते रहे। आपने वादा किया पार्लियामेंट में लेके आएंगे, पार्लियामेंट में नहीं लाए। फिर उन्होंने सड़कें ब्लॉक कर दी, 3 दिन पैरालाइज रखा लाहौर को, आपने कुछ नहीं किया। चौथे दिन आपको एहसास हुआ कि ये तो हो गया, क्या हो गया। फिर आपने जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर दिया लाहौर में, यतीम खाना चौक में। उनके 3 आदमी अल्लाह को प्यारे हो गए, सैकड़ों जख्मी हुए, पुलिस वाले अगवा हो गए, DSP अगवा हो गया, SP अगवा हो गया, एक बंदा रेंजर्स का भी जो मैंने लिस्ट पड़ी है वो अगवा हो गया। रियासत का मजाक उठता रहा, लोग तंग होते रहे। फिर आपने सारे ख्वाब देखते हुए आपने कहा कि हम इसको बैन करने लगे हैं, कालादम करा देने, वो आपने कर दिया। फिर हमें पता लगा कल कि आप उनसे मुलाकात कर रहे हैं, कल रात से, और इसमें गवर्नर साहब भी शामिल हैं, दूसरे लोग भी शामिल हैं। बाबू साहब में की जगह मुलाकात की, आज एक वफद चला गया जेल में मिले। ये क्या तमाशा है? किसने मुआहदा किया, क्यों किया ऐसा मुआहदा जो नाकाबिल अमल था? प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये काबिल अमल नहीं है। हेलो, हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल साफ आ रही है आपकी आवाज। ठीक है ना। अब एक ऐसा मुआहदा किया क्यों गया जिसके बारे में आज पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा, और आज का मुआहदा नवंबर में हुआ है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 5 महीने क्या करते रहे प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर को पहले एक दूसरे दिन कह देना चाहिए था मुआहदा मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि मुआहदा तो वही है ना जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं, जो 4 आज डिमांड कर रहे हैं, जिसमें जेल जा रहे हैं मिलने के लिए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उनकी 4 डिमांड में ये शामिल है एक डिमांड शेख रशीद का इस्तीफा, और ये 2 डिमांड उनकी इंपॉर्टेंट 3 डिमांड हैं। तो क्या है ये? एक तंजीम को आप कालादम करार दे रहे हैं, फिर उसी के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, फिर उसके वर्कर्स को रिहा कर रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या खेल है, किसके कहने पे खेला जा रहा है और क्यों खेला जा रहा है। ठीक बात है। और ये आप बिल्कुल आपने ठीक तज़किया किया। मैं कहता हूँ कि ऐसे ही काजी फाइज साहब का केस आपको अगर याद हो तो उन्होंने कुछ जजमेंट दी थी, कुछ फैसला लिखा था
وہ भुगत रहे ना मीर साहब, वो फैसला भुगत रहे हैं। आज उनकी बेगम साहबा भुगत रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। और जिस तरीके से माफ कीजिएगा जजेस का एटीट्यूड है, उनको ये भी एहसास नहीं है कि वो जजेस के अलावा एक इंसान भी हैं, और उनके सामने जो आदमी या औरत पेश हुई है वो भी इंसान है, उसके भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। पर मैं तो हैरान हूँ कि वहां भी क्या हो रहा है। आपने दूसरा सवाल मुझसे कर दिया, वहां भी मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। उस फैसला लिखने के खमियाजे में जो वो भुगत रहा है वो काफी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो सूरत हाल पैदा हो गई है या पैदा कर दी गई है, ये तो लगता है कि हुकूमत को या रियासत को ऐसी सूरत हाल से निपटने का तजर्बा ही नहीं है। इमरान खान कहते हैं, अजीब बात कहते हैं, वो हर चीज में सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं जी जितना मगरब का मैं जानता हूँ कोई नहीं जानता। अगर उन्होंने दरख्त लगाने को कहना जितना एनवायरनमेंट मैं हूँ दुनिया में कोई नहीं है। वो हर चीज में आप अपने आप को टॉप पे कर लेते हैं। जितना सैर की है पाकिस्तान की, मैंने टूरिज्म की है और किसी ने नहीं की है। एक नहीं बेशुमार चीजों के बारे में ये कहते हैं। बात ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो ईमानदारी की बात है। देखें, अब TLP जो है ये एक सियासी जमात भी है। आप देखें कि वो जो बातें कर रहे हैं उसके उनको सियासी फायदा भी तो हो रहा है ना। उनका जो प्रोपेगेंडा विंग है TLP का, वो जिस तरीके से काम कर रहा है वो आपके सामने। 22 लाख वोट उन्होंने पिछले इलेक्शन में लिए हैं। वो अपनी स्पेस बनाना चाह रहे हैं। अगर तो जो वो उनका नारा है, उस नारे पर मेरे बाप बाप अगर जिंदा होते तो वो भी कुर्बान, मैं जिंदा हूं मैं भी कुर्बान। ये आपका और मेरा सबका ना सिर्फ अकीदा है, ये हमारे खून में रची बसी एक चीज है। वो कोई अकेले लोग नहीं है कि जो ये बात कह रहे हैं, लेकिन वो ये बात कह के उनको पता है कि उनके साथ नौजवानों का जो टोला है वो हार्डली 18, 19, 20 साल के लड़के हैं। वो लड़के हैं जो बेरोजगार हैं, जिनको काम नहीं मिलता, जो दुकानों पे पार्ट टाइम काम करते हैं और उनके पास मुस्तकबिल कोई नहीं है। तो उन्होंने एक बेहतर रास्ता देखा ये मुस्तकबिल का, लेकिन इसका फायदा उनको सियासी तौर पे तो हो रहा है ना। वो सियासी लोग भी तो हैं ना। तो ये जो मजहब और सियासत का इम्तजाज है, इसको हमें समझना चाहिए। यानी कि आप ये तो लगता है कि हमारी स्टेट कॉम्पिटेंट ही नहीं है इन चीजों को डील करने को। इन्होंने खुद बनाई। एब्सोल्युटली मौजूदा हुकूमत ने साबित किया है कि उसकी कॉम्पिटेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 3 दिन तक तमाशा देखना ये को कॉम्पिटेंसी है। ठीक बात है जी, बहुत दुरुस्त, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत तफसील के साथ आपने बात की इफ्तिखार साहब, और बहुत हमारी रहनुमाई की। बहुत शुक्रिया आपका जी। असल में देखिए, ये सारी जो बात कह रहे हैं जवाहर साहब जी, ये बड़ी गौर तलब है। इमरान खान तो ये जो दलाइल दे रहे हैं, क्या ये लोग समझ लेंगे वो दलाइल? कि अगर हमने कहा तो हमारे जो प्लस क्या का जो स्टेटस है यूरोपीय यूनियन से नहीं मिलेगा, हमारी टेक्सटाइल नहीं जाएगी। और फिर इसके रसूल के में डूबे हुए लोगों को आप टेक्सटाइल ना बेचने का ना बिकने का अगर रोना रोएंगे तो आपको उनके खिलाफ, आप अपने खिलाफ केस बिल्ड कर रहे हैं कि आप दुनियादार आदमी हैं। नमूसे रसालत पे आप दुनियादारी दिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में गुफ्तगू करने का पैराया कुछ और होना चाहिए था, बात कुछ और तरह की जानी चाहिए थी, जो उनको समझ भी आती और उस बात के जरिए वो बात को लेके आगे भी बढ़ते और करते भी। मेरा ख्याल में मीर साहब, जो मजहबी जमात का मामला है, इस तमाम मामले में जो खान साहिब ने खिताब किया है, उसमें नून लीग का जिक्र क्यों किया, मौलाना का जिक्र ही क्यों किया? वो चढ़ी हुई है, यानी कि वो लोग बड़े खामोशी से आराम से बैठे हैं, उनको भी आप छेड़ रहे हो। अभी तो आपने ये नहीं कहा कि वो इसके पीछे करप्शन का पैसा है, अभी ये नहीं कहा आपने, और ये किया कि ये सारी दौलत मुल्क से बाहर से आई है, रुकी गई है। तो सारी बातें ऐसी हैं कि जिसके बड़ा नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। मैंने MQM को इस तरह फलते फूलते देखा है और उनकी सपोर्ट होती देखी है, फिर क्या नतीजा निकला उसका? आज भी वो जो जिन है वो बोतल में वापस नहीं गया। अगरचे आपने उसके टुकड़े कर दिए, हिस्से बकरे कर दिए, लेकिन अभी बोतल में जिन नहीं गया वो, और मुल्क की सूरत को खासा खराब करके। नहीं साहब, इसमें क्या बैरूनी कुव्वतें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं? क्या वो भी पुष्टपनाही कर रही हैं इनकी? ये वो यकीनन करती होगी। आपको नहीं अंदाजा कि जब पाकिस्तान में कुछ होता है तो उसके पुष्ट पे कौन होता है, वो भी कर रही होगी। और बैरूनी कुव्वतें मुतालबा भी कर रही होगी कि इन पर पाबंदी लगाएं। देखे ना, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी कभी भी हाफिज सईद के खिलाफ पाबंदी ना लगाता, लेकिन हमारी हुकूमत मजबूर हो गई। तो हम तो दूसरों के कहने पे चलते हैं, उसको लेके आगे बढ़ते हैं और उसके नताइज को हमें भुगतना पड़ते हैं। सही।
میر صاحب ابھی مجھے اس موضوع پر تھوڑی سی اور بھی آپ کی رائے لینی ہے، کچھ اور بھی اس کے پوائنٹس ہیں ان پر آپ کی رائے لوں گا، مگر ایک مختصر سے وقفے کے بعد اس پر ایک تو پارلیمنٹ کا جی آج اجلاس ہوا ہے جس میں اپوزیشن نے حکومت کو اس معاملے میں بڑا آڑے ہاتھوں لیا، خاص طور پہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے، وہ بھی شامل کریں گے مگر ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ میر صاحب جب میں بریک پر گیا تھا تو اپنے ناظرین کے سامنے اور آپ کے سامنے ایک پوائنٹ رکھ کے گیا تھا کہ پارلیمنٹ میں جو اجلاس ہوا ہے آج، یہاں پر اپوزیشن نے خاص طور پر راجہ پرویز اشرف جو کہ سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے حکومت کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا، انہوں نے کہا بھائی بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں اس معاملے میں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی حکومت اس معاملے میں غیر سنجیدہ تھی اور راجہ پرویز اشرف صاحب کی بات میں کتنی صداقت ہے؟ میر صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ میر صاحب سے رابطہ ہمارا دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی آپ کو بتائیں کہ پارلیمنٹ میں آج اپوزیشن نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا جس میں راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا ہے، کچھ باتیں کی، انہوں نے کہا کہ بھائی بھائی کے آمنے سامنے ہو گیا، یہ کروشل حالات ہو گئے ہیں، اس طرح کے حالات نہیں ہونے چاہیے۔ میر صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی جی بالکل۔ اچھا میر صاحب جو آج اجلاس ہوا ہے اپوزیشن نے بڑا آڑے ہاتھوں لیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ حکومت پر بڑی تنقید کی گئی ہے۔ دیکھیں آپ اس معاملے کو شیخ رشید کے سپرد نہیں کر سکتے جن سے ان کو ویسے بھی اعتراضات ہیں۔ شیخ رشید جو منہ میں آتا بول دیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا۔ وہ وزیر داخلہ تو ہیں اور ان کے سپرد رینجرز بھی ہے، وہ ڈنڈا بھی چلا سکتے ہیں، وہ گولی بھی چلا سکتے ہیں، لیکن طاقت کا استعمال یہ نہیں ہے کہ ان کو لا اینڈ آرڈر قائم رکھنے کی کوئی بہت صلاحیت حاصل ہے۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ آئے ایوان میں، انہوں نے کوئی بات کی، چلے گئے، جس سے ظاہر ہے کہ اپوزیشن نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر پالیسی بیان دینا تھا تو وزیر اعظم آ کے دیتے، یہ کیا ٹی وی پہ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ جواب دے تو پارلیمنٹ کو ہے، پارلیمنٹ میں آ کے بات کرے نا۔ تو ویسے یہ زیادہ اچھا نہ ہوتا وزیر اعظم صاحب قوم سے خطاب کرنے کے بجائے پارلیمنٹ میں آتے، وہ بھی تو عوامی نمائندے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، پارلیمنٹ میں آتے ہیں نا، انہوں نے جو تقریر کی، دلائل دیے ہیں۔ میر صاحب ہمیں جوائن کیا ہے سلیم بخاری صاحب نے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سلیم بخاری صاحب۔ جی 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 السلام علیکم سلیم بخاری صاحب۔ جی سجاد میر صاحب السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، بہت دنوں کے بعد آپ سے رابطہ ہوا اور بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ اب لیکن یہ بتائیے کیا صورتحال ہے؟ اب وزیر اعظم نے جو تقریر کی ہے اور کہا کہ جتنا میں مغرب کو جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا، اور یہ بتایا کہ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ صاحب دیکھیے اگر ہم نے یہ کیا تو ہماری تو ایکسپورٹ بیٹھ جائے گی ٹیکسٹائل کی، یہ بات ان لوگوں کو سمجھ آئے گی؟ سجاد میر صاحب مجھے اگر آپ اجازت دیں گے تو تھوڑا سا ریکال کرنا پڑے گا مجھے، یہ جو 50 ملکوں کے رہنماؤں کی یا ہیڈ آف اسٹیٹ، ہیڈ آف گورنمنٹس کی اس وقت نمائندگی کرنا چاہتے ہیں یا ان کی قیادت کرنا چاہتے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا کوئی ان 50 مسلمان ملکوں میں سے بولا تھا؟ جب افغانستان میں 3,50,000 بندہ مارنے کے بعد عراق میں جب آ کے انہوں نے افغانستان میں 4 لاکھ بندہ مارا، کوئی بولا ان 50 میں سے؟ صابرہ شتیلا کے کیمپوں پر جب بمباری ہو رہی تھی اور 35,000 بندہ ایک دن میں مارا تھا، کوئی بولا تھا ان 50 ملکوں میں سے؟ کشمیر ہڑپ گیا ہمارے ہاتھوں کے اندر سے ہندوستان، بولا کوئی ان 50 ملکوں میں سے؟ یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب جن کا خیال یہ ہے کہ وہ ایک کال دیں گے اور 50 مسلمان ملکوں کے ہیڈ آف اسٹیٹ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، پریڈ کر رہے ہوں گے؟ یہ ریالٹیز میں بات کرنے کے عادی کیوں نہیں ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب؟ کیوں ایلوژن میں مبتلا کرتے ہیں پوری قوم کو؟ مجھے آپ بتائیے سجاد میر صاحب، آپ تجربہ کار آدمی ہیں، ہم نے تو آپ سے بہت سیکھا ہے، یہ ممکن ہے کہ عمران خان کی ایک آواز کے اوپر 50 ملکوں کے سربراہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ چل پڑیں گے؟ مجھے تو عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ ٹرمپ نے کہا سعودی عرب اور ایران کے بیچ آپ صاحبی کا کردار ادا کریں، کدھر گیا وہ کردار؟ پھر انہوں نے کہا آپ ٹرمپ نے کہا ہے ایران اور امریکہ کے معاملات آپ سیدھے کریں، سالت بچ جائے۔ یہ کس کو لولی پاپ دے رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی بالکل بھی۔ نہیں جی بالکل بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جتنا مغرب کو میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں سمجھتا، وہ ہر چیز میں سپرلیٹو استعمال کرتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے
کہ انوائرمنٹ کو جتنا میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں سمجھتا. پاکستان میں ٹورزم جتنی میں نے کی ہے کسی نے نہیں کی. ہر چیز کے بارے میں ان کی رائے ہوتی ہے کہ جتنا میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا. لیکن اس مسئلے پر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں میں, کہ جو سیلف ایلوژنز ہوتے ہیں نا جی, جب آپ ایزیوم کر لیتے ہیں اپنے لیے ایک رول اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو دنیا کی قیادت کا کام سونپا گیا. ہمیں بہت سارے پہلے بھی رہنما ایسے ملے ہیں جن کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی خاص کام لینا چاہتا ہے. آپ میرا حوالہ سمجھ رہے ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو اپنے آپ کے بارے میں ایک گلوریفائڈ رول اسائن کر لینا ہے نا وداؤٹ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھے ہوئے, میں آج پریشان اس لیے تھا کہ ایز اے پاکستانی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میری ریاست کی رٹ موجود ہے یا نہیں ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کسی تحریک کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ فیکٹ پر بیس تھا یا نہیں تھا. اگر یہ کیا گیا تھا تو اس پر قائم کیوں نہیں ہے, اب درخواستیں کیوں ہو رہی ہیں ان سے دھرنا چھوڑنے کی. میں تو کنفیوز ہوں. مجھے تو ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے پرائم منسٹر صاحب ناکام ہوئے ہیں یہ بتانے میں کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے, سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ مسلمان دنیا کے 50 جو رہنما ہیں ان کی قیادت فرمائیں گے. کیسے فرمائیں گے سجاد میر صاحب, اللہ کرے اللہ آپ کو زندگی دے, ہم دیکھیں گے کہ یہ قیادت کیسے ان کی جھولی میں آگے. ٹھیک فرمایا آپ نے, بالکل یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک ریسنٹ مثال سجاد میر صاحب, ہمارے لیے سب سے بڑا ٹیسٹ کیس کشمیر تھا. کشمیر کو کبھی میں اور آپ تصور کر سکتے تھے کہ اتنی آسانی سے ہڑپ کر جائے گا ہندوستان, اور اس کے کھیل کے بعد, اس اقدام کے بعد ہم ان سے تجارت کرنے کے لیے مذاکرات کرنے پر آمادگی ظاہر کریں گے. کیا یہ تھی ہماری کشمیر پالیسی؟ کیا یہ تھا وہ انفنش ایجنڈا جس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے؟ یہ ہم کسٹوڈین ہیں قائد اعظم کی سوچ کے. ٹھیک بات آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ اس بات پہ صرف رویا ہی جا سکتا ہے, پریشان ہی ہوا جا سکتا ہے, اور کوئی صورتحال نہیں جو ہم اس بات کو انٹرپریٹ کر سکیں یا سمجھ سکیں. جی بہت شکریہ آپ کا سلیم بخاری صاحب, آپ نے بہت ہی پریسائز لفظوں میں بہت ہی سچی بات کر دی ہے, اور میرا خیال میں میرا بھی اس کے علاوہ کوئی نظریہ نہیں جو آپ فرما رہے ہیں. اللہ آپ کو جزا دے. دیکھیں بات تو بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا کی قیادت کرنا چاہتے ہیں. اسلامی دنیا کی قیادت کون کرنے دے گا؟ ارے بڑے بڑے قائد موجود ہیں, وہ نہیں کر پا رہے. آپ کیا کریں گے, کیسے کریں گے؟ آپ کو ایلوژن ہو جاتا ہے. ایران سعودی عرب کی صلح آپ کرائیں گے, مسلم دنیا کو اکٹھا کر کے ان کو سمجھا کے آپ لے کے جائیں گے UN میں, وہاں سے قرارداد پاس کرا لیں گے. اور بھائی یہ کسی نے پہلے کوشش نہیں کی ہوگی, فارن آفس بعد میں لگا رہتا ہوگا, نہیں ہوتا ہے اس طرح کی باتیں. بہرحال یہ ساری اچھا میر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مفتی منیب الرحمان ہے, وہ بڑے ایکٹیو نظر آئے ہیں. انہوں نے کہا جی شٹر ڈاؤن کی, ہم جو پرامن شٹر ڈاؤن ہے اس کی کال دی ہے انہوں نے, اور کراچی میں بھی مارکیٹس بند رہی, اسلام آباد راول پنڈی میں مارکیٹس بند رہی, بلکہ جو راول پنڈی ہے اس میں تو اب بھی کچھ علاقے ہیں وہ سیل کر دیے گئے. کیسے دیکھتے ہیں؟ مفتی منیب الرحمان بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. دیکھیں آپ لوگ تو کہتے ہیں چونکہ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین نہیں رہے اس لیے وہ اس طرح کا بدلہ لینا چاہتے ہیں, لیکن ایک بات اور بھی ہے. مفتی منیب الرحمان کی حیثیت جو ہے وہ سواد اعظم میں ایسی ہی ہے جیسی دیوبند مکتب فکر میں تقی عثمانی کی ہے. تو وہ لوگ تو اپنے جو مفتی ہیں, اپنے جو بڑے لوگ ہیں انہیں مفتی اعظم کہہ دیتے ہیں, لیکن ادھر کے لوگ جو تھے وہ ذرا احتیاط کے ساتھ بات کرتے تھے. اب لگتا ہے کہ ایک عالم آدمی ہے, وہ کوئی خطیب نہیں ہے, وہ کوئی لوگوں کو ایجیٹیٹر نہیں ہے. انہوں نے ایک علمی طور پر ان کی قیادت جو ہے اہل سنت کی ان کے پاس ہے, بریلوی مکتب فکر کی, یعنی کہ وہ علمی طور پر ان کا احترام کرتے ہیں. اس حیثیت سے انہوں نے کہا کہ جب یہ نوجوانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں یہ بات کروں, اور انہوں نے بات کی ہے. اور ان کی بات جو ہے اس وقت ہمارا میڈیا جس طرح اکساتا ہے, بہت سے لوگوں کا نام پیش کرتا ہے, تقی عثمانی صاحب کا کرتا ہے, اور لوگوں کا کرتا ہے, اس طرح مفتی منیب صاحب کا نام بھی جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور ان کی بات جو ہے سنی جاتی ہے. اور وہ ایک عالم کی بات ہے, ایک مفتی کی بات ہے, ایک خطیب کی بات نہیں ہے جو کہ صرف خطابت کے زور پر بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہو یا سیکھنا چاہتا ہو. ویسے تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ علماء سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ رول ادا کریں آپ بھی, مگر دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو کل 20 تاریخ ہے, اس معاہدے کے اگر سامنے رکھ کے دیکھا جائے میر صاحب, تو اگر یہ مارچ ہو جاتا ہے تو پھر یہ تو بڑی کریٹیکل صورتحال ہو جائے گی. حکومت میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو برداشت کر سکے یا اس کو ہینڈل کر پائے, کیونکہ مذاکرات اب تو سٹارٹ ہو چکے ہیں, آپ کو بتایا تھا جیسے کہ شیخ رشید صاحب بھی پہنچ گئے, نور اللہ قادری صاحب بھی لاہور پہنچ گئے ہیں.
نہیں انشاءاللہ مذاکرات تو کچھ نہ کچھ شکل نکل آئے گی, کامیاب ہو جائیں گے, لیکن کیا اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جو مسئلہ پیدا کر دیا حکومت نے, کیا وہ حل ہو جائے گا؟ وہ ایک لمبا مسئلہ ہے. میں نے کل بھی کہا تھا, آج ہی کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم سے صبر لینا چاہیے تھا. ہم نے ان کو پیدا کیا اور پھر وہ بوتل سے جب جن واپس آ جاتا, باہر آ جاتا ہے, واپس نہیں جاتا. تو یہی صورتحال یہاں ان کی ہو گئی ہے. انہوں نے ہم ان کو بنانے والے ہیں, ان کو پیدا کرنے والے ہیں, ہم ان کا پشت پناہ ہیں. اب ہم ان کو کہتے ہیں تم بیٹھ جاؤ, وہ کہتے ہیں کیوں جائیں بھی, اچھا چلے جائیں گے کہنے پر, لیکن اس کے باوجود یہ اپنی اپنی طاقت جو ہے وہ دکھاتے رہیں گے اور اسے عمل بھی کرتے رہیں گے اور رنگ بھی دکھاتے رہیں گے. صحیح. ہمیں میر صاحب بریک پر جانا, بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو شہباز شریف کی ضمانت منسوخ ہو گئی ہے, اس پر آپ کا نقطہ نظر لیں گے کہ آپ کیا کہتے ہیں, اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. مگر ایک بینچ تو تشکیل دے دیا گیا, اب ایک تیسرے جج ہیں جو کہ سربراہی کریں گے. اس سے معاملہ کیا ہوتا ہے, مسلم لیگ نے ان کو کوئی جھٹکا لگا یا کہ ان کی سیاست کہاں پر کھڑی ہے, یہ تمام صورتحال کا جائزہ لیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. میر صاحب, شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر 2 ججز کا اختلاف سامنے آ گیا ہے. اب کیا دیکھ رہے ہیں, شہباز شریف کی ضمانت منسوخ ہوتی ہے اور ان کی ضمانت کا معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ ویسے یہ عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی ہے. عدلیہ کے مزاج کے بارے میں تو ظاہر ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ایک بالکل نئی صورتحال ہے. ایک دو بار پہلے بھی ہوا ہے کہ جب ایک ججوں میں اختلاف ہوا تو ایک ریفرنگ جج کو ریفر کیا گیا, لیکن اس وقت ریفر نہیں کیا گیا تیسرے جج کو, بلکہ 3 رکنی ایک بینچ بنا دیا گیا ہے جو اس فیصلے کو کرتا. عدلیہ بھی مشکل صورتحال میں سے ہے, وہ کیسے اس فیصلے کو دیکھے, کیسے اس کو لے کے چلے, کیسے کرے. لیکن یہ ساری صورتحال غور طلب ہے کہ کیا کوئی ایسی قوتیں ہیں جو شہباز شریف کی بیل نہیں ہونے دینا چاہتی اور اس کے سلسلے میں وہ بہت ایکٹیو ہیں, وہ چل رہی ہیں. نواز شریف کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ ان کے خلاف کیس بنائے جائیں گے, ان کی جائیداد بیچ دی جائے گی. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, اس طرح حالات قابو میں نہیں آیا کرتے, اس طرح جو ہے حکومتیں نہیں چلا کرتی. دیکھیے, اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ ملک کی بہتری اور بہبود کے لیے استعمال نہیں ہوا کرتے. تو میرے خیال میں ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے, ریاست کو بھی سوچنا چاہیے. آج کل ریاست کا لفظ بہت بولا جا رہا ہے کہ یہ ساری صورتحال جو ہے کوئی اچھی نہیں ہے. اگر ان کی بیل ہونی ہے تو کر دیجیے گا, اگر ان کو اندر رکھنا ہے تو رکھ لیجیے گا, اور اس کا فائدہ پی ڈی ایم کو بھی ہو سکتا ہے. اندر رہیں گے پی ڈی ایم کو کچھ اور فائدہ ہوگا, باہر آئیں گے کچھ اور نقشہ بن سکتا ہے. اگر آپ کا ارادہ بدل گیا ہے تو پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں کیا ہو سکتا ہے. اچھا, اسی حوالے سے یعنی کہ قانون کیا کہتا ہے یا قانونی رائے لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان خالد رانجھا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سجاد میر صاحب. جی خالد رانجھا صاحب, السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی. السلام علیکم. آج کیا کچھ کیا سجھا رہے ہیں آپ؟ اس گتھی کا کیا حل ہے, یہ جو لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی بیل کا مسئلہ ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹو اسٹارٹ ابرپٹلی کہ کئی کیس ایسے ہوتے ہیں, کئی ملزم ایسے ہوتے ہیں جو عدالت کے وجود کو شک میں ڈال دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اسی خاندان کے متعلق ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ جب آپ اس کو پکڑنا چاہیں گے 10 دن پہلے مجھے اطلاع دے, یا ان کو اطلاع دے, ان کے وکیل کو اطلاع دے. اب یہ پہلے تو کبھی نہیں ہوا یہ کہ پولیس جو ہے یہ 10 دن پہلے وکیل کو اطلاع دے کہ ہم پکڑنا چاہتے ہیں. واٹ ڈز اٹ ریفلیکٹ؟ جب بھی عدالت سائڈ اسٹیپ کرتی ہے تو اٹ کاسٹ اسپرشن آن دا کورٹ. میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کا وقار ہر انسان سے زیادہ محترم ہے, اسے ہمیں قائم رکھنا چاہیے. اب آپ نے دیکھا کہ جو ایک جج کہہ رہا ہے جی مجھے جو جج مجبور کر رہا ہے کہ میں آرڈر سائن کروں, میں نے تو انکار کر دیا ہوا ہے, تو اٹ از کم ان رائٹنگ. تو یہ بات رائٹنگ میں آ جائے تو عدالت کے وقار کا حرف نہیں آتا. اس سے عدالت کا وقار مجروح ہو گیا کہ ایک فرد کے لیے لا اور ہے اور باقی لوگوں کے لیے لا اور ہے. اس کے خلاف آپ بہت ہی بات کرتے ہیں اور بڑے گرج سے بات کرتے ہیں. آپ کو جج ڈس ایگری کر سکتا تھا کہ میں ان کے فیصلے سے ایگری نہیں کرتا,
لیکن یہ کہنا کہ مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں وہ فیصلہ دوں، ہاں یہ بات ہے جس انداز سے ہوا ہے یہ بڑا بھونڈاپن پایا جاتا ہے. either lack of maturity on the part of judges or it is I would call it indecency. It's just against it reflects on integrity of the court. اور اس میں انہوں نے چیف جسٹس کو گواہ بنا دیا. یہ تو بہت مشکل بات پیدا ہو گئی ہے، اس سے عدالت کے وقار پہ حرف نہیں آئے گا. بیل تو دیکھی جائے گا، بیل ہو نہ ہو وہ دوسری بات ہے، لیکن عدالت کے وقار پہ حرف آیا کہ بیلیں خارج ہوتی ہے، اس میں تو عدالتی وقار جو ہے اس کو ہم نے داؤ پہ لگا دیا ہے. تو اس کا کیا وجہ کیا ہوئی ہوگی، آپ کا کیا خیال ہے؟ جیسے اب پہلے آپ نے میاں صاحب کے کیس میں دیکھا کہ ایک جج کا ویڈیو تھی وہ چھپ گئی. یہ کیا تمام عدالتی مسائل جو ہیں صرف میاں صاحب کے ٹبر کے لیے پیدا ہوتے ہیں. اور یہ تھنک یہ جو ایک پوسٹر ہے، پرسپشن ہے کہ سو اینڈ سو کین بائی دا کورٹس، تو ایسا پوسٹر جو ہے یہ بار میں باتیں ہو رہی ہیں، پبلکلی باتیں ہو رہی ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے دوست تھے، اگر آپ کو 7 منٹ ہے تو ہمارے دوست ہیں قصوری صاحب، رضا قصوری جی، ان کی بیوی جو ہیں وہ ٹیچر تھی. انہوں نے اس کا کیس کیا تو آ گیا افتخار جسٹس صاحب کی، جیسے افتخار صاحب کے پاس ہی. انہوں نے کہا اٹس بیڈ. آتے ہوئے قصوری دس کیس از ٹائم بارڈ، I am going to dismiss on limitation. انہوں نے کہا سر ایک منٹ رک جائیں، میری بیوی کا نام نواز شریف رکھ لیں اور پھر کیس ہوں گے. اب کیا کرتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، اس سے بڑی گالی. وہ بھی بہت تیز آدمی ہے، جس انداز سے انہوں نے بات کی کہ میری بیوی کا نام یہ رکھ لیں اور پھر کیس سن لیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا جس سے عدالتی وقار جو ہے وہ ہم نے داؤ پہ لگا دیا. اس کو it will take a long time to rectify it. ٹھیک بات آپ نے کہی، بہت شکریہ آپ کا خالد رانجھا صاحب، بہت آپ نے ہماری رہنمائی کی، بہت شکریہ آپ کا. اصل میں مسئلہ یہی ہے جی کہ ہم جس بات کو سمجھ نہیں پا رہے وہ یہی ہے کہ عدالتوں کا وقار ایٹ سٹیک ہے. ایک جج کہتا ہے میں ڈس ایگری کرتا ہوں، ڈس ایگری کرنا اور بات ہے. اچھا اسی سے میرے صاحب وقت بڑا شارٹ ہے، اگلی سٹوری کی جانب بڑھتا ہوں. نیب بڑی ایکشن میں نظر آئی ہے جس میں انہوں نے نواز شریف کی جو جائیداد ہے اس کو نیلام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے تو بارہا کہا جا رہا ہے کہ نیب جو ہے وہ انتقامی ادارہ بن چکا ہے، نہ کہ یہ احتساب کا ادارہ، اکاؤنٹیبلٹی کا اب ادارہ نظر آتا ہے. مشرف کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا، اور یہ جو ساری ٹوائلٹ ٹاؤن میں والے پراپرٹی ہے ان کی، اس پہ قبضہ کر لیا گیا تھا. پتہ نہیں وہاں کیا اسکول کھول دیے گئے تھے، کیا کر دیا گیا تھا، واپس کرنے پڑے. یہ ساری ہمارے ہاں عجیب و غریب قصہ چلتا ہے جی، اور اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. کیا ہوگا؟ ابھی نواز شریف جو ہے وہ ذرا ابھی انڈر کلاؤڈ ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کو بینیفٹ ملے گا فوری طور پر، لیکن ایک لمبی کہانی ہوتی ہے سیاست کی، اور سیاست کی اس کہانی میں کوئی نہیں جانتا کہ کس کو کب بینیفٹ مل جائے اور کب وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی حاصل ہو جائے. اسے یہ میں زیادہ نہیں جان سکتا، کہ کہہ نہیں سکتا. کلوزنگ ریمارکس میر صاحب کلوزنگ ریمارکس یہ ہے جی کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. ہم اس کو طریقے سے چلا نہیں رہے جی، چلا پا نہیں رہے. کبھی کہتے ہیں حکومت کی رائے ہے، کبھی کہتے ہیں ریاست کی رائے ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. یہ صورتحال نہیں ہے. جن طاقتوں کو ہم نے کھڑا کیا ہے ان طاقتوں کی پشت پناہی اب مشکل ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں ہمیں ایک پراپر طریقہ اختیار کرنا چاہیے آگے بڑھنے. صحیح، بہت شکریہ میر صاحب آپ کے وقت دینے کا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد.